آج ہم دیکھیں گے کہ جی بی اے اسلامیات کے بارے میں، اور یہ پنجاب یونیورسٹی کا سلیبس ہے اور اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ یہ آپ کو کس طرح کا پیپر بنے گا۔ تو اسلامیات لازمی جو ہے یہ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے پنجاب یونیورسٹی کی، تو اس کے اندر پاس ہونا ہر اسٹوڈنٹس کا لازمی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس میں سے پاس نہیں ہیں تو پھر آپ کو مطالعہ کے پیپر میں بھی پاس نہیں سمجھا جائے گا، یعنی کہ اس کی بھی آپ کو جو ہے وہ سپلی آ جائے گی۔ لہذا مطالعہ اور اسلامیات ان دونوں کو آپ کو سیریس ہو کے پڑھنا پڑے گا۔ تو اس کا پیپر پیٹرن پہلے چیک کر لیتے ہیں اور پھر کچھ حصہ ہم اس کا دیکھیں گے۔ پیپر پیٹرن جو ہے اس کا یہ ہے کہ اس کے آپ کو 60 نمبر کا پیپر آتا ہے، اور یہ سامنے میرے پیپر ہے 2019 کا۔ اس میں جو پہلا پورشن جو ہے وہ تو ہے آپ کو شارٹ کویسچن دیے جائیں گے۔ شارٹ کویسچن ان میں سے صرف آپ نے 5 کرنے ہیں، 5 شارٹ کویسچن کرنے ہیں، اور تقریباً کتاب کے اندر سے ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں جو آپ کا نالج چیک کرنے کے لیے اسلام کے حوالے سے آؤٹ آف کورس بھی تھوڑے سے دے دیے جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارحم امتی کا خطاب کسے دیا، تو یہ دیکھیں کون نبی علیہ السلام کی امت میں سب سے زیادہ جو ہے وہ رحم دل تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے بتانا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی سیرت جب آپ پڑھیں گے نا تو وہاں سے جواب مل جائے گا۔ غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے، اور ما یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ کریں۔ یہ آپ کو احادیث میں سے ہی آیا ہوا ہے، مطلب کہ حدیث کا ترجمہ بھی پوچھ سکتا آپ سے۔ پھر یہاں پہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام لکھیں۔ تو اس طرح آپ نے جو ہے وہ 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اچھا، اور یہ آپ کو کتاب کے اندر سے ہی زیادہ تر پوچھا جاتا ہے، لیکن میں نے پہلے جیسے کہ عرض کیا کہ بعض اوقات وہ آپ کو آپ کا نالج چیک کرنے کے لیے اسلام کا تھوڑا سا آؤٹ آف کورس بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا آتا ہے جی سوال نمبر 2، اور یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ تشریح کرنی ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، 4 آیات ہیں، ان میں سے آپ نے 2 کا ترجمہ اور تشریح کرنا ہوتا ہے، اور یہ کہیں آؤٹ آف کورس بالکل نہیں ہے، آپ کو سلیبس میں دیا گیا ہے، کورس میں آپ کے پاس ہیں، یہ وہیں سے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ترجمہ کریں اور اس کی تشریح کریں۔ یاد رہے کہ اب آپ نے تشریح جب کرنی ہے تو کم از کم آپ کی تشریح جو ہے 3 سے 4 پیجز تک جانی چاہیے۔ اس کے اندر آپ اقبال کے شعر ایڈ کریں، قرآن مجید کی آیات ایڈ کریں، اور احادیث وغیرہ ایڈ کریں، اور اچھے جو کوٹس ہیں لوگوں کے وہ ایڈ کریں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں نا، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تو آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے، اور پھر تشریح دیکھیں نا، رحمان کے بندوں کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، مومنین کی صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ مومن کس طرح کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اقبال کے شعر اس میں ایڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اس طرح کے آپ شعر ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو جب میں آپ کو اس کے حوالے سے کچھ گائیڈ کروں گا تو شعر بھی آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ تو للہ ما فی السماوات ما فی الارض، یعنی کہ یہاں پہ آپ نے خدا کا، اللہ کا جو علم ہے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ دیکھیں ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اچھا طالب علم وہی ہے جس کو ترجمہ پڑھتے ہی سمجھ آ جائے کہ میں نے تشریح کس کی کرنی ہے۔ یہاں پہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کی فضیلت کو بیان کریں گے۔ بہت ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی جو ہے جو نبی علیہ السلام کی شان کو، نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنے کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ اس طرح اگلا جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، یعنی کہ یہاں پہ آپ نے گمان کے حوالے سے، مطلب کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، یعنی کہ یہ آپ سمجھیں کہ یہ حقوق العباد کے حوالے سے یہاں پہ تشریح کرنی ہے۔ جاسوسی نہیں کرنی، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، یعنی کہ کئی ٹاپک ہیں۔ ایک تو ہے بدگمانی سے بچو، پھر ہے جاسوسی نہ کرو، دوسرا ٹاپک، تیسرا ہے غیبت نہ کرو،
ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پہ آپ نے 3 ٹاپک کور کرنے ہیں، اور توبہ کرو، توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو کوشش کریں جب آپ تشریح کرنے لگیں تو اس کی ہیڈنگز جو ہے وہ لازمی بنا لیا کریں، اور مارکر کا استعمال کریں ہیڈنگز بناتے ہوئے، کافی اچھا تاثر پڑے گا۔ اس کے بعد اگلا جو تیسرا سوال ہے وہ آپ کو آ جاتا ہے احادیث میں سے۔ تو احادیث میں آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ و تشریح جیسے کہ پہلے آپ کر چکے ہیں، یہاں دیکھیں نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیثیں ساری آپ کو دی گئی ہیں آپ کے سلیبس کے اندر۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ دین کا جو علم ہے اس کو سیکھنے کے حوالے سے بحث کرنی ہے، دین کے علم کی اہمیت کو آپ نے یہاں پہ واضح کرنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسری حدیث جو ہے وہ ہے جی کسب حلال کے بارے میں، یعنی کہ حلال رزق کھانے کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی آخری جو چوتھا سوال ہے، یہاں پہ آپ نے ٹاپک لکھنا ہوتا ہے۔ یاد رہے ٹاپک کے اندر آپ ہیڈنگ دیں، اور اشعار میں بار بار کہتا ہوں کہ اشعار کا استعمال آپ لازمی کریں، کیونکہ اشعار کے بغیر آپ کی تشریح جو ہے وہ ناقص تصور کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 5، یہاں پہ اسلامی تہذیب و تمدن کے حوالے سے اور مغربی تہذیب کے خصائص و اثرات پر تفصیل بحث کرنی ہے۔ اور یہ والا جو اگلا پورشن ہے یہ تو جو ہے وہ ہمارے اقلیتی غیر مسلم بھائیوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے یہ پورشن ہوگا، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ کا جو ہے وہ پیپر پیٹرن میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس کو آپ نے 2 گھنٹے آپ کو دیے جائیں گے، تو ان 2 گھنٹوں میں آپ نے یہ پورا پیپر حل کرنا ہے۔ یاد رہے اس کو ایزی نہیں لینا، بعض طلباء سمجھتے ہیں کہ پیپر تو اسلامیات کا ہی نا، اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے کئی بچوں کی سپلی دیکھی ہوئی ہے اسلامیات کے اندر بھی، یاد ہے کہ اگر اسلامیات میں سپلی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مطالعہ میں بھی سپلی ہے۔ تو اس لیکچر کے اندر ہم تھوڑی سی اور چیزیں بھی کور کرتے ہیں۔ میرے پاس جو کتاب ہے وہ جو ہے وہ ڈوگر والوں کی یعنی علمی والوں کی کتاب ہے، تو آپ کوئی سی بھی لے لیں، ساری سیم ہی ہوتی ہیں۔ تو آج ہم تھوڑا سا گرامر کا حصہ، جو پہلا حصہ جب آپ کتاب کھولتے ہیں یہ علمی والوں کی، تو یہاں پہ آپ کو گرامر کے قواعد جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ تو یاد رہے گرامر بھی آپ کو آتی ہے، ایسا نہیں ہے گرامر نہیں آتی، پیپر میں گرامر کے اس حوالے سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی تعریفیں یاد کر لیں، اتنا لمبا چوڑا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ فعل کی تعریف کریں، یعنی کہ فعل کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ کلمہ جو کسی زمانے میں کام کے ہونے یا کو ظاہر کرے اس کو فعل کہتے ہیں، جس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، لازم اور متعدی، یعنی کہ ٹرانسٹیو اور انٹرانسٹیو، آپ نے انگریزی میں پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ فعل کی 2 قسمیں، لازم اور متعدی۔ اچھا، فعل لازم کیا ہوتا ہے؟ ایسا فعل جس کو مفعول کی ضرورت پیش آئے، مفعول کی ضرورت نہ ہو، اور متعدی وہ ہوتا ہے کہ جس کو مفعول کی ضرورت ہو، یعنی کہ اپنا مطلب بتانے کے لیے۔ مثال کے طور پہ میں فعل لازم کی ایک مثال پڑھتا ہوں، میں نے کھایا، میں نے کھایا، یا وہ دوڑا، یہ کر لو، چلو وہ دوڑا۔ اب اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، وہ دوڑا، بات پوری سمجھ آ گئی ہمیں، ٹھیک ہے۔ وہ دوڑا یعنی کہ وہ جو ہے وہ فاعل ہے، اور دوڑنا جو ہے اس کا فعل ہے، یعنی کہ فعل اور فاعل 2 چیزوں سے ہی آپ کا پورا مطلب واضح ہو گیا، اس لیے یہ فعل لازم ہے۔ فعل متعدی وہ ہوتا ہے کہ جس میں مفعول کی ضرورت پیش آئے۔ سبجیکٹ آبجیکٹ ورب آپ چھوٹی کلاسوں میں پڑھتے رہے ہو، اگر نہیں پتہ تو میرا گرامر کی پلے لسٹ کھول کے چیک کر لیجئے گا، وہاں میں نے فعل فاعل مفعول کے بارے میں سارا بتایا ہوا ہے۔ اور فعل متعدی وہ ہوتا ہے جس کو مفعول کی ضرورت ہو، یعنی کہ آبجیکٹ کی ضرورت ہو۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں میں نے کھایا، ٹھیک ہے، میں نے کھایا، تو میں نے کھایا جو ہے یہ فعل، اب آپ پوچھیں گے جی کیا کھایا، بات پوری سمجھ نہیں نہ آ رہی، کیا کھایا، تو میں کہوں گا میں نے سیب کھایا۔ تو یہاں پہ آبجیکٹ کی ضرورت ہوئی، جہاں پہ ہو جملے کے مطلب کو واضح کرنے کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں فعل متعدی، اور جہاں نہ ہو اسے کہتے ہیں فعل لازم۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی فعل متعدی کی اقسام، ہم دیکھتے ہیں 2 طرح کی ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول۔
جیسے کہ آپ چھوٹی کلاس میں پڑھتے رہے ہو ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس. معروف کہتے ہیں مشہور کو، معروف کو. یاد رہے جس فعل کے اندر، جس جملے کے اندر کام کرنے والا موجود ہو اس کو کہتے ہیں فعل معروف. جیسے زید نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کام کرنے والا موجود ہے تو اس کو ہم کہیں گے فعل معروف. تو فعل مجہول یعنی کہ پیسیو وائس، جہاں کے کام کرنے والے کا پتہ نہ ہو. جیسے مجھے کھانا کھلایا گیا، میں کہتا ہوں مجھے کھانا کھلایا گیا، تو مجھے کھانا کھلایا گیا، اب کھلانے والا کون ہے یہ نہیں پتہ، تو یہ فعل مجہول ہوگا. اس کے بعد ہے جی فعل کی قسمیں آ جاتی ہیں. فعل ماضی، فعل ماضی کہتے ہیں جس میں کوئی گزرا ہوا زمانہ پایا جائے. فعل ماضی جیسے میں نے پڑھا، ضربہ اس نے مارا. تو تعریف بھی یاد کرنی ہے، فعل ماضی کی تعریف کریں، یہاں سے یہاں تک تعریف کر کے آپ نے مثال بھی دے دینی ہے، جیسے کہ مثل ضربہ اس نے مارا. اس کے بعد فعل ماضی کی گردان ہے. گردان کرنی کیسے ہے؟ پلے لسٹ کھولیے گا، وہاں میں نے سمجھائی ہوئی ہے کہ آپ نے یاد کیسے کرنی ہے فعل ماضی کی گردان. اچھا جی، اس کے بعد پلے لسٹ مراد یہ ہے کہ جہاں میں نے گرامر کی پلے لسٹ علیحدہ بنائی ہوئی ہے چینل پہ، یہاں پہ فعل مجہول کی گردان ہے. ٹھیک ہے، بڑی آسان ہے. ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا. یاد کیسے کرنی ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا، میں نے بتایا ہوا آپ کو یاد کیسے کرنی ہے. پلے لسٹ گرامر کی، وہاں میں نے باقاعدہ طریقہ سمجھایا ہوا کہ آپ کیسے یاد کر سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں جی فعل ماضی کی دوسری قسم. ایک تو فعل ماضی مطلق پڑھا تھا نا، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس جسے آپ کہتے ہیں. ایک ہے جی فعل ماضی قریب، یعنی کہ جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے ابھی ابھی. جیسے دیکھیں نا، قد خارجہ، کیا لکھا ہوا ہے؟ قد خارجہ. قد خارجہ کا مطلب وہ نکلا، وہ نکلا. ٹھیک ہے، قد خارجہ، قد خارجہ وہ نکلا ہے، یعنی کہ ابھی ابھی نکلا ہے. ٹھیک ہے. فعل ماضی بعید جس میں دور کا زمانہ پایا جائے. مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کانا لگائیں گے. جیسے دیکھیں نا، کانا ضربا اس نے مارا تھا، کانا ضربا اس نے مارا تھا. اسی طرح آگے اس نے جو ہے وہ فعل ماضی کی گردان، ماضی جو استمراری ہے، یہ آگے ماضی استمراری. ماضی استمراری کہتے ہیں جس میں گزرا ہوا زمانہ مسلسل پایا جائے، لگاتار کوئی کام ہو رہا ہو. یہ تعریف یہاں سے کر لیں. وہ ماضی جس میں کسی فعل کو لگاتار یا بار بار ہونا پایا جائے. ٹھیک ہے، جیسے کانا یکتبو. یاد رہے کہ آپ فعل مضارع کے ساتھ کانا جب لگاتے ہیں تو آپ کی وہ جو گردان ہے بن جاتی ہے فعل ماضی استمراری کی. وہ لکھا کرتا تھا. اسی طرح کانا یضربو، وہ مارا کرتا تھا. یہ دیکھو نا، کانا یضربو وہ مارا کرتا تھا. ٹھیک ہے. کانا ینصرو وہ مدد کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح فعل ماضی شکیہ، جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے، یعنی کہ جس میں کوئی شک پایا جائے. وہ فعل ماضی جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کوئی شک پایا جائے، اور ہم ماضی کے شروع میں لعل لگاتے ہیں. جیسے دیکھیں نا، لعل خرجہ، شاید وہ نکلا ہوگا. اسی طرح ماضی تمنائی ہے، اور ماضی تمنائی یا ماضی شرطی دونوں جو ہے وہ ایک ہی نام ہے. ٹھیک ہے، مطلب جس میں کنڈیشن پائی جائے. جیسے دیکھیں نا، لو زرعت لحسدتا، لو زرعت لحسدتا، اگر تو بوتا تو کاٹتا. جیسے کہ آپ اردو میں دیکھتے ہیں نا، کنڈیشنل سینٹینسز جو آپ دیکھتے ہیں، اگر تم پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، جس میں شرط پائی جائے اسے کہتے ہیں ماضی شرطی یا تمنائی. یہ آگے گردانے ہیں. ماضی کے شروع میں آپ قد لگا دو نا تو ماضی قریب کی بن جائے گی. کانا لگا دو تو کیا بن جائے گی؟ ماضی بعید کی بن جائے گی. پھر فعل مضارع کے شروع میں کانا گرد لگا دو تو فعل ماضی استمراری بن جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ماضی کا پورشن جب پورا ہوتا ہے تو پھر آپ کے سامنے آتا ہے فعل مضارع. فعل مضارع کہتے ہیں کہ ایسا فعل جس میں دو زمانے پائے جائیں. کون کون سے؟ حال اور مستقبل. جیسے یذهب وہ جاتا ہے، یہ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فعل مضارع کی قسمیں کتنی ہیں؟ ٹھیک ہے. فعل مضارع کی وہی جیسے ماضی کی قسمیں بھی پڑھ کے آئے ہو. مضارع معروف اور مضارع مجہول. مجہول ابھی آپ کو بتایا ہے اور معروف بھی ابھی آپ کو بتایا ہے. تو یہ اس کی فعل مضارع کی گردان ہے. یفتح یفتحان یفتحون، تفتح تفتحان یفتحنا، تفتح تفتحان تفتحون، تفتحین تفتحان تفتحن، افتح نفتح.
اور اس طرح فعل مضارع مجہول گردان ہے، یعنی کہ یفتح ہوا نا، اس کو یفتح کر دو تو فعل مضارع مجہول بن جائے گا۔ مجہول ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جس میں فاعل کا علم نہ ہو، جیسے یقتلو ہے، یقتلو سے یقتلو بن جائے گا، یقتل یقتلان یقتلون آگے ایسے ہی، اقتلو نقتلو۔ آگے جی یہ ایک اور ڈیفینیشن ہے، بلکہ ویسے ہی اضافی بات ہے، مضارع مختص بحال، یعنی کہ اگر آپ لی لگا دیں گے نا مضارع کے شروع میں تو وہ جو ہے وہ مختص بن جائے گا بحال۔ بحال مطلب حال کے لیے، موجودہ زمانے کے لیے، جیسے لیفعل وہ کرتا ہے۔ اس طرح مضارع مستقبل، یعنی کہ مستقبل کے لیے خاص کرنا ہو نا مضارع کو، تو آپ کیا لگاتے ہیں؟ سوفا لگاتے ہیں مضارع کے شروع میں، جیسے یا سین لگاتے ہیں مضارع کے شروع میں، جیسے دیکھیں سینصرو وہ ان قریب مدد کرے گا۔ اسی طرح سوف یجلس وہ کچھ دیر بعد بیٹھے گا، یہ بعید کے لیے ہے اور یہ مستقبل قریب کے لیے ہے، یہ مستقبل بعید کے لیے۔ آگے ہے فعل امر امپیریٹیو سینٹینس، یعنی کہ جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے دیکھنا انصر تو مدد کر، اضرب تو مار۔ اسی طرح یہ آگے اس کی گردان ہے، اضرب اضربا اضربو، 6 صیغے ہوتے ہیں جی فعل امر کے۔ اس کے بعد فعل امر کی بھی آگے قسم ہے، فعل امر معروف اور فعل امر مجہول۔ فعل امر معروف یہ ہے کہ مضارع کے شروع میں لی لگا دو اور آخر سے ساکن کر دو، کیا بن جائے گا؟ فعل مضارع معروف، جیسے لیسمع چاہے یہ کہ وہ سنے، لیسمع لیسمعو لتسمع لتسمع لیسمعنا لیسمع لنسمع، ٹھیک ہے یہ مضارع۔ اس کے بعد فعل امر مجہول، ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں نا لینصر لینصرا لینصرو، لتنصر لتنصرا لینصرنا، لتنصر لتنصرا لتنصرو، لتنصری لتنصرا لتنصرنا، لینصر لننصر، یعنی کہ ہماری مدد کی جائے۔ فعل نہیں کہتے ہیں جس میں کسی کام سے حکم دیا جائے، ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں نا تم مت مارو، لا تضرب تو نہ مار، لا تفعلا لا یفعلنا، یعنی کہ لا لگا دو فعل نہیں بن جائے گا، ٹھیک ہے، جس میں کسی کام کے منع کیا جا رہا ہے۔ فعل نہیں کی گردان بنائیں جی، لا یفعل لا یفعلا، مضارع کے شروع میں لا لگا دو اور کچھ تبدیلیاں ہیں، نون ہٹا دو، نون جو ثقیلہ ہے، ٹھیک ہے، ہٹاؤ اور فعل نہیں تیار آپ کا۔ لا یفعل لا یفعلا لا یفعلو لا تفعل لا تفعلا لا یفعلنا لا تفعل لا تفعلا لا تفعلو لا تفعلی لا تفعلا لا تفعلنا لا افعل لا نفعل۔ تو اگر آپ کو کسی بھی گردان کی سمجھ نہیں آئی، مشکل ہو پڑھنے میں، تو آپ کمنٹ کیجیے گا، اگر کمنٹ جو ہیں وہ 10-12 سے زیادہ ہوں گے تو میں اس گردان کے حوالے سے ویڈیو آپ کو اسپیشل بنا دوں گا، بورڈ پہ سمجھا کے بنا دوں گا۔ اس کے بعد ہے فعل نہیں مجہول، لا یضرب لا یضرب وہی ہے، ٹھیک ہے، یفعل تھا نا، یفعل تھا نا، اس کو یفعل کر دو، یضرب تھا اس کو یضرب کر دو، ٹھیک ہے، لا یضرب لا یضربا لا یضربو لا تضرب لا تضربا لا یضربنا، ٹھیک ہے، لا تضرب لا تضربا لا تضربو لا تضربی لا تضربا لا تضربنا لا اضرب لا نضرب۔ یہ گردانیں جی آپ کی ہوئی کمپلیٹ۔ اب ایک نئی تعریف ہے ایک اور جملہ اسمیہ کی تعریف کریں، بڑی آسان تعریف ہے۔ جو جملہ اسم سے شروع ہو نا اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے الرجل ظالم، آدمی ظالم ہے، یعنی کہ تعریف اور مثال یاد کر لیجئے گا، اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد جملہ فعلیہ، وہ جملہ جس کا جز فعل ہو، یعنی کہ جو فعل سے شروع ہو اور ساتھ تعریف، سمی اللہ اللہ نے آواز سن لی، شاربہ خالد خالد نے مارا، خالد نے پیا، جیسے شاربہ فعل ہے نا، نازل المطر بارش اتری، اور لمع البرق بجلی چمکی، ٹھیک ہے، لمع فعل ہے فعل ہے فعل ہے، اسی لیے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ تعریف اور مثال تیار کر لیجئے گا، بس اتنا ہی کافی ہے یہاں سے۔ اس کے بعد ہے جی مرکب کی تعریف کریں۔ مرکب کیا ہوتا ہے؟ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ جس میں ملکیت کا اظہار پایا، جیسے آپ نا پوزیسو پروناؤنس پڑھتے ہیں نا آپ انگریزی کے اندر، مرکب اضافی وہ ہے کہ جس میں ملکیت کا اظہار پایا ہے، جس میں جو ہے وہ نسبت کا بھی اظہار پایا جائے، جیسے یا ملکیت کا بھی اظہار پایا جائے، جیسے دیکھیں نا خاتم فضہ چاندی کی انگوٹھی، ماء النہر نہر کا پانی، یعنی کہ جس کو پڑھتے ہوئے ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو کا کی کے لگانا پڑے نا، وہ سمجھے کہ مرکب اضافی ہے۔
اس کے بعد تو مرکب اضافی کے دو حصے ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ، ٹھیک ہے، ویسے پڑھ لیجئے گا۔ تو تعریف لیکن لازمی یاد کریں، تعریف اور مثال۔ آگے چلتے ہیں جی مرکب توصیفی پر۔ اس کی بھی تعریف اور مثال۔ مرکب توصیفی ہوتا ہے کہ ایسا مرکب جس میں کسی کی اچھی یا بری عادت کو بیان کیا جائے، ٹھیک ہے، جیسے دیکھو نا، الوردۃ الجمیلہ، خوبصورت گلاب کا پھول، گلاب کے پھول کی یہاں صفت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو تعریف اور مثال۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی ضمائر پر۔ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ وہ اسم معرفہ جو اصل اسم کی جگہ پہ، یعنی کہ نون کی جگہ پہ، پرونون کسے کہتے ہیں؟ جو نون کی جگہ پر استعمال ہو۔ اور ضمیر کی یہ قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ضمیر متصل ہے اور ضمیر منفصل ہے، ٹھیک ہے، یہ والی ضمیر منفصل ہو جاتی ہے، منفصل، اور یہ متصل کی گردان ہے۔ جیسے دیکھیں نا کتابہ، یہ آپ نے زبانی یاد کرنی ہے۔ آپ سے پوچھ رہا ہے ضمیر متصل کی گردان لکھیں، کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہما، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابک، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن، کتابی، کتابنا۔ اسی طرح منفصل وہ اس ضمیر ہے، ضمیر منفصل جو اپنے اسم یا فعل سے علیحدہ ہو کر استعمال ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیں یہ منفصل گردان ہے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا انا۔ جن بچوں نے عربی رکھی ہوئی ہے نا، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ساری گردانیں میں نے عربی کے لیکچرز کے اندر جو ہے وہ پڑھائی ہوئی ہیں ساری، اور تفصیل سے پڑھائی ہیں۔ آگے جی تعریف ہے حروف جارہ کی۔ وہ حروف جو اسم یا فعل کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوں، ٹھیک ہے، جوڑنے کا کام جو کر دے۔ جیسے دیکھو نا، کتبت بقلم، میں نے قلم سے لکھا۔ اب یہ جو بے ہے نا، یہ کیا ہے؟ حروف جارہ ہے۔ تو حروف جارہ تقریباً 17 ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے صرف تعریف یاد کر لینی ہے اور حروف جارہ یاد کر لینے ہیں کہ ہیں کتنے ہیں۔ یہ شعر کے انداز میں دیا ہوا ہے۔ باؤ تاؤ کاف لام واؤ مندو مد خلا ربا ہاشا من ادا فی ان الا حتی الا۔ یہ آپ نے سارے حروف جارہ، اور یاد رہے حروف جارہ اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر دیتے ہیں۔ جیسے دیکھنا یہاں پہ آپ نے ابھی مثال جو پڑھی ہے یہ والی، کتبتو بقلم، اب بیم کے آخر میں زیر ہے نا، وہ کس وجہ سے آئی ہے؟ وہ بے کی وجہ سے آئی ہے۔ لیں جی، آپ کا جو ہے وہ میں نے آج میں نے آپ کو 2 چیزیں سمجھائی ہیں۔ پہلی چیز تو میں نے آپ کو اس کا پیپر پیٹرن بتایا ہے، اور دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی ہے حصہ گرامر۔ جو چیزیں بتائی ہیں صرف آپ وہی تیار کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا حصہ گرامر اوکے ہو جائے گا۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ لیکچر میں۔ میں ابھی کوشش کروں گا آپ کو اسلامیات کا مکمل کروا کے پھر مطالعہ کا کرواؤں مکمل، اور پھر کوئی نئی بک شروع کریں گے۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔